القبور ولا تصلوا إليها، قبروں پر نہ بیٹھو، نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہے، طواف بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے. حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے. قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا. قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درباروں پر قرآن کی آیات کی نثر ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام. نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی. نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے، کسی قبر پہ کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی. اگر یہ دین ہوتا تو مدینے میں اس پر عمل ہوتا، اور جو میرے انڈیا پاکستان ہے وہ دین اسلام نہیں ہے. اسی طرح نظر و نیاز ان قبروں میں زارات پہ دور دراز سے آنے والے ساتھ لے کر آتے ہیں. یہ بکرا قربانی پہ ذبح کیا جائے گا، اور یہ بکرا بابا اجمیری کی خبر پہ جا کر ذبح کیا جائے گا. اور اس نظر و نیاز کو وہ اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں. اور یاد کیجیے ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں. سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے. آپ نے دو سوال کیے اپنے صحابی سے. مقام بنانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کہ ابھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی نہیں منائی جاتی تھی. کہا نہیں اللہ کے نبی عید بھی نہیں تھی. آپ نے اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو. اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، بیٹا عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتی. صحیح بخاری میں ہے شخص ایک پکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک پکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا. پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے دو مسافروں کو. کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی. نظر اللہ نیاز حسین انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں تو مکھی مار کے دے جاؤ. ایک نے مکھی ماری دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا. دوسرے نے کہا مکھی دے. اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ. ارے بکرا بڑا ہے، اونٹ بڑا ہے، تیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا. انہوں نے قتل کر دیا. جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا. پیروں کی قبروں میں چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھین سے پتر دے رتا لال، یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے. مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے. اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین. نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. ان قبروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے. وہ اجمیری کے نام پہ ذبح کرے، لال شہباز کلندر کے نام پہ ذبح کرے، پیر اور بابے کے نام پہ ذبح کرے، مندر کے نام پہ ذبح کرے، جس کے نام پہ بھی ذبح کرے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو رب کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت برستی ہے. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. اللہ نے تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور ہر اس جانور
ذبح کیا جاتا ہے۔ 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے دے سب دیا جی، نہ کھایا جی، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے میں دیکھے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے کھانا۔ غیر ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن پہ ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سود سے زیادہ حرام ہے۔ اہل توحید اس کو قبول، تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی، ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو ہم سے دوستی خراب ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ دعا مانگنا اور فریادیں کرنا انہی قبروں پہ کی جاتی ہے۔ مزارات پہ حاضری دینے والوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے۔ لال شہباز کے اندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے، جس کا پنجتن پاک ہے، اس کو کسی اور کی کوئی فکر، مولا علی مالک ہے، اللہ خیر اللہ، ہمارا علی ہے، جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ وہ ان کو حال روا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے، اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے یہ غافل ہو جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے۔ کیا اس مدد کے نعرے لگانے والوں، لال شہباز کلندر کی آواز بلند کرنے والوں سے باز کرے پرواز، جوڑے راز دلا دے کی آوازیں لگانے والوں، قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار ہو جائے گا۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اے لوگوں جن کو تم اللہ کے نام پکارتے ہو یہ تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ ایک اور مقام پہ غور کیجیے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک بارک مثال بیان کرتا ہے، غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، اجمیر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، بغداد کے سارے پیر آ جائے، بریلی والا بھی آ جائے، کوفے والے بھی آ جائے، ملتان والے بھی آ گئے، وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولہ تو ریل وہ بھی آ جائیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کریں، انسانوں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو، یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے، یہ سارے بابے ٹیلری ڈالتے مکھی کو رکھو، یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے۔ غلب الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ، اس کا وجہ ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کی کیفیت قرآن سے سنیے، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ موت اور حیات کے مالک نہیں، اور دوبارہ زندہ کرنا بھی ان کے اختیار میں نہیں۔ لال شہباز کے اندر کے دربار کا حج کرنے والا ایک حاجی کہتا ہے یہاں بہت بڑا سانپ ہے، جس کو لال شہباز کے اندر نے حکم دیا اور وہ سانپ پتھر کا بن گیا اور ابھی تک پتھر ہے۔ ایک مسواک بھی ہے لال شہباز کے اندر کے دربار پہ، جس کی لمبائی 12 فٹ ہے اور موٹائی اس کی موٹائی 2 بندے مل کے چپا ڈالیں تو وہ سب بازو میں آئے گی کہ بابا جی پتہ نہیں کرتا کیوں نہیں، لا حول ولا قوت۔ اور وہاں کے مجاور کہتے ہیں یہ مسواک اس کے نیچے ایسی جگہ ہے کہ لیٹ کے گزرا جاتا ہے، جو اس کے نیچے سے گزر جائے، اولاد نہیں تھی تو اولاد ہو جائے گی، رزق نہیں تھا تو وہ مل جائے گا، ساری مصیبتیں اس کی دور ہو جائیں گی۔ آج قبروں کے پجاری، قبروں کے تلاش کرنے والے، بیت اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر حج کرنے والے، ان کی کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے میں سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے۔ لال شہباز